آج تک جو مزار بطول ہے ویران، آج تک جو مزار بطول ہے، مرکز میں بے قرار بھی روح رسول ہے۔ ارباب عزا اہل غم، مادر حسین کو غصہ دینے والوں، تم سلامت رہو، زہرا تمہیں سلامتی کی دعائیں دے رہی ہیں۔ اسی جلوس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، ہر رونے والے کی آنکھوں کے سامنے اپنا رومال بڑھا رہی ہے۔ اے میرے لال پہ آنسو بہانے والوں، اپنے آنسوؤں کو میرے رومال میں دیتے جاؤ۔ یہ آپ کی بلندی، یہ آپ کا مقدر، کہاں آپ، کہاں فاطمہ کا رومال، مرکز تطہیر کا۔ آپ تو بعد میں جنت میں جائیں گے، آنسو پہلے جنت میں جاتا ہے۔ ہر مجلس کے بعد فاطمہ کا دستور ہوتا ہے، وہ جاتی جنت میں اور بابا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، کہتی بابا آج میں فلاں جگہ مجلس گئی تھی، میرے لال پر اتنا گریا ہوا ہے، بڑا خوش ہوتی ہے۔ اور جہاں گریا کم ہوتا ہے تو فاطمہ کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ ارباب عزا کوئی مقصد تقریر کا نہیں ہے، صرف جنت البقیع کے مناظر پیش کرتے ہیں۔ روئیے اور آنسو بہائیے۔ یہ ہمارے کالونی کے نوجوان بچوں نے بڑی محنت سے اسے تیار کیا، یہ خاکہ آپ دیکھیے گا تو دل تڑپ جائیے گا۔ یہ جنت البقیع کون؟ اس میں کس کی قبریں ہیں معلوم ہے؟ رسول کے چچا جناب عباس کی قبر، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کی لحد، اور رسول کے بڑے نواسے امام حسن کی لحد، جناب زین العابدین کی قبر، جناب محمد باقر علیہ السلام کی قبر، جناب جعفر صادق علیہ السلام کی قبر۔ 1926 میں جناب فاطمہ زہرا کا مزار مسمار ہوا، قبر منہدم ہوئی۔ 94 سال ہو گئے ہم احتجاج ظلم کے خلاف کر رہے ہیں، نہ معلوم یہ کیسے کلمہ گو ہیں، کیسے امتی ہیں، کیسے مسلمان ہیں۔ خود تو محلوں اور اے سی میں سو رہے ہیں، فاطمہ کا مزار یوں ویران پڑا ہے، نہ کوئی شمع جلانے والا ہے، نہ کوئی روشنی کرنے والا ہے۔ یہ کون فاطمہ؟ یہ وہ فاطمہ ہے رسول جن کی تعظیم کرتے تھے، یہ وہ فاطمہ ہے آئے حلقہ جن کے ایثار کا قصیدہ پڑھتا تھا، یہ وہ فاطمہ ہے جن کے گلے میں آیت تطہیر کا ہار، یہ وہ فاطمہ ہے ملائک جس گھر کی دربانی کرتے تھے، یہ وہ فاطمہ ہے جبریل جس کی آ کر چکی چلاتے تھے، یہ وہ فاطمہ ہے تارا جس کے گھر کا طواف کرتا تھا، یہ وہ فاطمہ ہے کعبہ جس کا خیر مقدم کرتا تھا، یہ وہ فاطمہ ہے حور جن کی خدمت کرتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ وہ فاطمہ ہے جو بزد و ملنی بھی ہے، جو ام ابیہا بھی ہے۔ معلوم ہے کہ اس فاطمہ کے رسول کے بعد فاطمہ پہ کیا مظالم ہوئے؟ کیا آپ سن سکتے ہیں؟ پہلا ظلم یہ کہ فاطمہ کو رونے نہ دیا جائے، ایک بیٹی اپنے باپ کا ماتم نہ کرے۔ یہ آنسو روکنے کی روایت کوئی نئی نہیں ہے، بڑی قدیم ہے۔ فاطمہ کو رونے نہ دو۔ فاطمہ روتی تھی تو ظاہر ہے کہ قیامت آ جاتی تھی۔ لوگوں نے شکوہ کیا یا امیر المومنین، فاطمہ کے رونے سے ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے، رونے کا ایک وقت معین کر لے۔ اللہ اکبر! ابھی کتنے دن رسول کو گزرے، بھی کفن میں میلہ نہ ہوا، اور فاطمہ پر رونے کی پابندی! ایک بیٹی اپنے باپ کا ماتم نہ کر سکے! اللہ اکبر! ایک جگہ بنائی جنت البقیع وہ گزرا ہوا، فاطمہ وہاں جاتی تھی، اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی، اور اتنے مصائب پڑے کہ فاطمہ کو مرثیہ کہنا پڑا کہ بابا آپ کے مرنے کے بعد فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دن پر پڑتی تو وہ رات ہو جاتی۔ ذرا سوچئے
تصور کریے رونے کے لیے کہ اتنے مصائب کہ 18 سال کی عمر عصا کا سہارا، یہ عمر جوانی کی ہوتی ہے مگر فاطمہ کی کمر بھی جھک چکی ہے، اللہ اور عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ وہ فاطمہ جس کا گھر مرکز سلام رسول بنا تھا، قرآن کی آیتیں طواف کرتی تھی، ایک منزل وہ آئی کہ اسی فاطمہ کے گھر پر آگ اور لکڑیاں، اور سنیے گا پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، اے فضہ ذرا مجھے سنبھالو، قیامت ہو گئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی، جزاکم ربکم، رو لیجیے ارباب عذاب، ما اللہ رسم۔ مگر فاطمہ نے علی سے بتایا نہیں کہ مجھ پر یہ ستم ہوئے۔ یہ راز کب کھلا؟ جب مولائے کائنات وصیت کے مطابق فاطمہ کو غسل دینے لگے، ایک بار چیخ مار کے روئے، آواز باہر آئی، اصحاب تڑپ گئے۔ سلمان و بزر رہے، مولا آپ کو ایسا کبھی روتے ہوئے نہ دیکھا، اتنی مصیبت پڑی، یہ کون سی مصیبت ہے جو آپ چیخ کر کے رو؟ کہا کیا بتاؤں، جب میں غسل دے رہا تھا تو فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، آئے فاطمہ نے مجھ سے بتایا نہیں، جزاکم ربکم ارباب عذاب۔ یہ ہے فاطمہ جن کی قبر میں ایمان و مصباح۔ ہم اس وقت تک احتجاج اس حکومت کے خلاف کرتے رہیں گے جب تک فاطمہ زہرا کا مزار تعمیر نہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ کے بعد اب دوسری قبر کس کی ہے؟ امام حسن علیہ السلام۔ سنیے گا امام حسن کے ساتھ کیا ظلم ہوا، اللہ اکبر۔ قیامت 50 ہجری میں جادہ بن اشعث کے ذریعے زہر دیا گیا۔ یہ جادہ بن اشعث کون؟ امام حسن کی بیوی، ابو بکر کی بھانجی، اشعث کی بیٹی۔ اس سے معاویہ نے یہ کہا کہ ہم یزید کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے، تم حسن کو زہر دے دو۔ ہائے وہ کتنی بد نصیب تھی، اور یہ زہر اسپیشل طور پر روم سے منگوایا گیا ہے۔ حکومت نے روم بھیجا ہے اپنے ایلچی کو، اور وہاں سے زہر منگوایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جناب حسن آرام فرما رہے ہیں، وہی حجرے میں ام کلثوم اور زینب بھی تھی۔ یہ آئی، سرا نے پانی رکھا تھا، اس نے پانی میں زہر ملا دیا۔ ایک بہن امام حسن کی آنکھ کھلتی ہے، کہتی ہے یہ بہن میں نے ابھی نانا اور مادر گرامی کو خواب میں دیکھا ہے، یہ حسن کل تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کے پانی طلب کیا، جو پانی کہا بس زہر نے کام کیا۔ اللہ اکبر، خون کی قے ہونے لگی، اللہ اکبر، جگر کے ٹکڑے گرنے لگے۔ زینب لگن لاتی ہیں، بھائی کے 73-72 ٹکڑے جگر کے دیکھے۔ اب ذرا زینب کے دل کا اندازہ لگائیے، ایک بہن بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے۔ میں کہوں گا زینب یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ ابھی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہو، کل حسین کا تمہیں پامال لاشا دیکھنا ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا گلا ہوگا، تم در خیمہ پر ہاتھ ملتی رہو گی، اے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی قتل ہو رہا ہے۔ ہار باب ازا یہ جنازہ امام حسن کا چلا، کہاں چلا؟ روضہ رسول کی طرف، مگر وہاں پر پابندی لگئی۔ دیکھیے ناانصافی، جس کا زیادہ حق تھا اسے نہ دیا گیا، نواسے کو نانا کے پہلو میں نہ دفنایا گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مزاج، یہ ہے صاحب۔ حسین بھائی کا جنازہ جنت البقیع کی طرف لے کے چلے، اتنے وہ جنازے پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ عباس دیکھ رہے ہو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، بیک عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا۔ حسین نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے، تلوار روکو۔ جنت البقیع میں لائے، اور اس کے بعد 7 تیر جسم کے اندر پیوست ہو گئے۔ اب بتائیے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہاشمی جوان دیکھ رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ جنت البقیع میں حسین نے بھائی کو دفنایا، اماں آپ کے پہلو میں ہاتھ کیا۔ تیسری قبر کس کی؟ جس کا آج آپ یوم بیمار کربلا منا رہے ہیں۔
سید سجاد 95 ہجری ولی بن عبدالعزیز آپ کو زہر دیا ہے 95 ہجری۔ یہ کون سید سجاد جس سے آپ تہذیب عزا اور رسم عزا پا گئے؟ یہ وہی ہے نا بیمار کربلا سید سجاد کہ جسے شام غریبہ ہو گئی کچھ اندازہ نہ ہوا۔ جب زینب نے شانہ ہلایا بیٹا آنکھیں کھولو شام غریبہ آئے، اے بیٹا خیمے سب جل گئے، اے بیٹا ردائیں لٹ گئیں، اے بیٹا مال و اسباب لٹ گئے، اے بیٹا سکینہ تماچے کھا گئی، اے بیٹا اس کے گوہر چھل گئے، اب تم امام وقت ہو۔ اللہ اکبر، کیا حکم ہے؟ خوب اماں خیمے میں بجائیے۔ اور وہی شام غریبہ سید سجاد نے جو سجدے میں سر رکھا تو ایک سجدے میں کل شام غریبہ کٹ گئی، شکر اللہ کہتے ہوئے، اور احساس نہ ہوا۔ اور مگر ہاں اللہ نے 11ویں محرم کو یہ طاقت دیکھی کہ وہی سید سجاد جو بستر سے اٹھ نہ سکتے تھے، جب 11ویں محرم آتی ہے تو زنجیروں میں جکڑے ہیں، بیڑیاں پہلے ہیں، توق خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، راہ فرقار ہے، اونٹوں پہ ماں بہنیں بے ردا بیٹھی ہے، اونٹوں کی مہار سید سجاد، سامنے مقتل ہے، بے کفن شہداء کی لاشیں ہیں، بیٹا باپ کی میت دیکھتا ہے، کبھی چچا کا لاشا، کبھی بھائی کا لاشا، دل تڑپا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے۔ زینب آتی ہے، سید سجاد اپنے کو سنبھالو، اے میرے لال، اب ہم بیواؤں کا کون ہے، اب ہم لاوارثوں کا کون ہے، اب ہم یتیموں کا کون سرپرست ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں اپنے کلتائے نجس کو تو آدھا نے دفن کیا، آئے میرے سامنے میرے بابا کا لاشا ہوئی پڑا ہے، میرے چچا کی میت ہوئی، میرے بھائی کی میت ہوئی۔ زینب نے تسلی دی بیٹا گھبراؤ نہیں، بابا کی قبر بنے گی، مزار بھی آئے بنے گا، اور زائرین زیارت کرنے آئیں گے۔ یہ زینب کی دعا ہے جو روضہ حسین پر زائرین کا ہجوم لگا ہے۔ وہی سید سجاد نے جو تبلیغ کی کس انداز میں 35 سال کربلا میں جن کے بعد زندہ رہنا، سب سے بڑا یہ معجزہ سید سجاد کا ہے۔ 35 سال کربلا کے بعد زندہ رہنا، اسی طرح تبلیغ کرنا، اسی طرح اشاعت کرنا۔ تبلیغ کا انداز بھی عجیب ہے، یعنی بابا کے مجلس بھی کرتے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی گوسکن جانور لے جاتا تھا ذبح کرنے، آپ جب دیکھتے تھے اس سے پوچھتے تھے کیا بھائی اسے کھانا کھلا دیا ہے، کیا بھائی اسے پانی پلا دیا ہے؟ کہتے مولا یہ تو ہمارا دستور ہے، ہم جب ذبح کرتے اس کے پہلے کھانا اور پانی دے دیتے ہیں، بس مڑ جاتے ہیں کربلا کی طرف۔ اے میرے بابا حسین، آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح ہوئے، یہاں دیکھیں گوسکن کو بھی یہ خیال رکھا جاتا ہے۔ بس ایک روایت اور، کسی خوشی کی تقریب میں جانا آپ نے بند کر دیا کہ میں کربلا کے بعد نہیں جاؤں۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل پر اتنے زخم لگے وہ کیسے کسی خوشی کی تقریب میں جا سکتا ہے؟ صحابی آتا ہے مولا میرے گھر میں تقریب ہے آپ تشریف لائیے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے خوشی کی تقریب میں جانا بند کر دیا ہے؟ اگر مجھے بلانا ہے تو میرے باپ کی مجلس کرو۔ کہا مولا حسین کی مجلس کا اہتمام کیا ہے، اس نے فرش آراستہ کیا، قلب فرش ایک مسند بچھا دی کہ اس پر میرا امام آئے گا۔ امام آئے، تشریف مسند پہ رکھی، ذاکر اوپر گیا، مجلس ہوئی، قیامت کا گریہ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو صحابی آتا ہے کہ دیکھتا امام تو یہاں بیٹھے نہیں ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ تمہیں نہیں معلوم میں دیکھ رہا ہوں یہاں کون کون بیٹھا ہے؟ میری جدہ فاطمہ زہرا، میرے جد ولی، وہ میرے چچا حسین، میرا رسول بیٹھے ہیں۔ مولا وہاں بیٹھے جہاں مومنین کی جوتیاں تھیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہاں ارباب عزا، اسی کی قبر جناب محمد باقر لے کے چلے، غسل و کفن دیا، شان سے میت اٹھائی، جنت البقیع میں لائے،
جدہ یہ امانت آپ کی حوالے ہے، کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے میرے جد حسین مظلوم، سلام ہو آپ کی بے کسی مظلومی پر۔ پہلے تو اپنے بابا کو غسل و کفن بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھی، قبر بھی دی، ہائے رے آپ کی غربت بے کسی کہ جلتی ہوئی زمین پر 3 دن لاشا پڑا رہا۔ آرباب ابقا اب کس کی؟ امام محمد باقر۔ 114 ہجری میں ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا۔ ہمارے سارے امام سب زہر سے شہید ہوئے، یاد رکھیے، صرف امام حسین کے علاوہ سب شہید ہوئے۔ حکومت جب بے بس ہو جاتی تھی تو مکر و فریب سے انہیں زہر دے دیتی تھی۔ لیجئے آپ کا بھی کام تمام ہوا، مگر اب یہ بیٹا موجود ہے نا، کون؟ جعفر صادق۔ باپ کا غسل و کفن دیا، میت اٹھائی، جنت البقیع میں لائے، وہی جدہ کے پاس امانت سے سپرد کی، پھر کربلا کی طرف آپ نے بھی رخ کیا ہوگا۔ اے میرے جد حسین، اے میرے بے کر جد حسین، آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ قبر دینے والا، نہ کفن پہنانے والا۔ میں نے تو اپنے باپ کا سب کچھ کر دیا۔ بس ارباب اللہ، آخری امام محمد جعفر صادق علیہ السلام 148 ہجری میں منصور آقائی نوانقی نے آپ کو زہر دیا۔ دیکھیے، کبھی بنی امیہ دشمن، کبھی بنی عباس دشمن، سارے امام کو زہر دیا جا رہا ہے۔ یہ مکر و فریب کا طریقہ ہے۔ امام آج فقہ جعفری امام سے منصور، آپ کو اتنا موقع ملا کہ بنی عباس میں آپس میں ٹکرا ہوا تو آپ نے بھرپور فائدہ ہوا، پورے اسلام کی شریعت مکمل کر دی۔ مگر جب دیکھا کہ یہ عالم ہو رہا ہے، کہ زمانہ منقلب نہ ہو جائے، خلاف نہ ہو جائے، وہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ لیجئے زہر دے گیا۔ ابھی آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم موجود ہیں، باپ کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، میت شان سے اٹھی، چاہنے والوں کا مجمع ہزاروں ہے، جنت البقیع میں لائے۔ اے جدہ، لیجئے اپنی ضمانت سما، اے میرے مظلوم میرے جد حسین، آپ یوں ہی رہے، میں نے تو اپنے باپا کو غسل و کفن دے دیا۔ ارباب آزاد سر پیٹو خاک اڑاؤ، آج بھی اپنی بے کسی کا نحوہ جنت البقیع پڑھ رہی ہے، ویرانی نظر آ رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اے حضرت حجار، اپنے جج کا پرسہ لیجئے۔ اے مولا، اگر کوئی کمی رہی ہو تو معاف فرمائیے، پالنے والے ان آنسوؤں کے صدقے میں ان رونے والوں کو سلامت و زندہ رکھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔